کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ محترم حضرات، ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت نیت کے ذریعے ہوتی ہے، نیت اس میں سب سے اہم ہے، اور نیت کی جگہ قلب ہے، دل۔ اعمال اعضاء کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو قلب ہے، دل، وہ اصل جگہ ہے جہاں رب العالمین نگاہ رکھتا ہے۔ اعضاء سے کی جانے والی عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں اس کو لوگ بھی دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھتا ہے، لیکن دل کی جو اصل عبادت ہے وہ رب العالمین ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے تبھی حقیقی معنی میں ہم اس کی عبادت کی کر اس عبادت کی چاشنی کو اور اس کی مٹھاس کو زندگی میں محسوس کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، ڈر، خشیت، ہیبت یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ڈر، اللہ کا یہ خوف، یہی ہم کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں، ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں لگیں اور اس کے نافرمانی سے رکیں۔ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی ہیبت ہوگی، خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس کی عظمت ہوگی، تو ہمارے اندر یہ اللہ کا ڈر اور خوف، خشیت ہم کو اللہ تبارک تعالی کی عبادت کرنے پر ابھارتی ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ جس قدر بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اسی قدر رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ کب ڈرے گا؟ تبھی ڈرے گا جب وہ خود اپنے آپ کو پہچان لے اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ جب تک اس کے پاس اپنے آپ کی معرفت اور رب کی معرفت نہیں ہوگی تب تک اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ہیبت اور خوف، خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کا سب سے محبوب ہوگا، وہ اللہ سے سب سے قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات فرمائی تھی؟ یہ اس موقع پر بات فرمائی تھی جب 3 لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، رات میں جگنا، آپ کا روزہ رکھنا، یہ تمام باتیں ان پر یہ محسوس ہوا ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ کی اس قدر عبادت کر لے جاتے ہیں، لیکن ہم اگر ایسی عبادت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی دنیاوی رکاوٹیں ہیں، بیوی رکاوٹ ہے، نیند رکاوٹ ہے۔ اس لیے انہوں نے تینوں نے الگ الگ طرح کی عبادتوں کے لیے قسم کھائی اور کہا، ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اس لیے تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کیوں؟
تاکہ یہ ثابت ہو سکے میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ اور ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، صرف عبادت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ یہ اس طرح کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کو پہچانو، پہلے جانو، تب اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تم میں اللہ کی قسم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں ہے کہ شادی سے رک جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے ساری راتیں عبادت ہی کرتا ہوں، نیند بھی لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے، ہیبت رکھنے والے یہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو، کیونکہ جب اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک انسان کئی دفعہ جرم کر کے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور جرم پہ جرم کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز ڈراتی نہیں ہے، نہ جیل کی سلاخیں اور نہ وہاں کی سختیاں، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہی انسان بدل کر اپنے آپ کو کس طرح ثابت کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے بڑی نہیں ہے جتنی بڑی کہ اللہ کی ہیبت ہے اور خوف ہے۔ کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم، جب ان کو اللہ کا ڈر پیدا ان کے اندر ہو گیا تو اس ڈر نے اللہ کے ان کو اس کی ظلم سے دور کر دیا۔ کتنے نشہ آور لوگ ہیں کہ نشہ کی عادت پڑ گئی، سارے خاندان کے لوگ سمجھانے پر مجبور ہوئے نہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ گیا تو پھر انسان وہ بدل کر رہ گیا، اور لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی مخالفت کی، انہوں نے والدین کی نافرمانیاں کی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے نہیں لوٹا سکی، لیکن جب اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوا تو پھر وہ ایسا نیک و صالح اور اتنا مطیع و فرما بردار بن کر دکھتا ہے معاشرے کے اندر، پھر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ ڈر اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں۔ ڈر اور خوف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس ڈر کے مارے کانپ جائیں۔ ڈر اور خوف کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ خوف وسیلہ بن جائے ہماری زندگی کو بدلنے کا۔ صرف ایسی شکل اور حیت بنا لینے کا نام اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف بیٹھا، وہ وسیلہ ہوا کہ جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی سدھر جائے، یہ مقصد ہے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ ڈرے رہیں۔ ڈرے رہنا اسی لیے جنت میں جانے والے لوگوں پر جو بڑی نعمتیں ہوں گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر غم ہوگا۔ تو ایسا خوف جو دل کے اندر ہو، اور وہ خوف جب دنیا میں نصیب ہو جائے تو دنیا کے بعد آخرت میں امن نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوف اگر دنیا میں نصیب ہو گیا تو پھر آخرت میں امن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون۔ مومن کون ہیں؟ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں، رب کی خشیت اور خوف ان پر ہمیشہ طاری رہتا ہے، وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد کبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وقلوبهم وجلہ، دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور دینے کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کس بات سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کر کے اللہ کے مال کو بانٹتے،
چوری کرنے والے، شراب پینے والے یہ لوگ ہیں؟ کہا نہیں یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا تقبل منہم، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دل کے اندر ایک ہیبت رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خوف کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ایک کیفیت ہے، شک والے اس سے دور ہیں۔ وہ نہیں کہ جو لوگ شک پر عبادت کرتے ہیں، عبادت کرے وہ لوگ شک والے تو عبادت صحیح سے کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ان کے اندر یہ کیفیت رہتی ہے، وہ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادتوں پر ان کو کبر اور غرور نہیں ہوتا کہ میں تو دنیا میں سب سے خرچ کرنے والا ہوں، میرے مقابل میں کون خرچ کر سکتا ہے، میں دنیا میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوں فلاں۔ اس طرح کی کوئی بات ان کے قریب نہیں آتی، کیونکہ ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کسی بنا پر اگر رد ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ کیفیت ان کو اور اعمال کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ نہیں دیکھیے جو جن کے اندر شک کی بیماری ہوتی ہے وہ ایک ہی عمل میں لگے رہتے ہیں، ایک ہی عمل میں لگے رہتے ہیں، اس لیے شک دور کرنا چاہیے، یقین۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی صفات بیان کی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ایسا کر کے ان کے دل کے اندر ایک ہیبت اور کیفیت رہتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو خیرات اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ پاتا، اور شبہ والے تو پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک وضو کرنے والا اذان کے وقت داخل ہوتا ہے اور نماز کا سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا ہے، بیچارہ وضو ہی پورا نہیں کر پاتا۔ اس لیے یہ بیماری ہے، اس شک کی بیماری ہے۔ اس سے وہ لوگ دلیل نہ لیں کہ وہ عبادت کرتے ہوئے پھر ڈرتے ہیں، یہ بات اور یہ بات دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جن کے اندر بھی اس طرح کی بات ہے وہ عبادت کو ایک بار کر لیں، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں، دل میں اللہ یہ ڈر رہے کہ قبول نہ ہو کسی وجہ سے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور انہی کی صفات اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ ایسا کر کے دل کے اندر ان کی یہ کیفیت، لیکن اللہ کہتا ہے یہی لوگ دنیا میں خیرات اور اچھائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، یہ جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ امام ابن مبارک کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتاب زہد میں حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے کہا، ان المؤمن جمع احسانا وشفقہ وان المنافق جمع اساءة وامانہ، مومن اپنی زندگی میں اللہ سے ثواب کی امید اور اس کے ڈر کو جمع رکھتا ہے۔ ڈر پیدا ہوا عبادت کی طرف بڑھا، ڈر پیدا ہوا عبادت کی طرف بڑھا، عبادت جب کر لیا تو رب سے قبولیت کی امید کر لیا کہ رب العالمین قبول کرے گا، میرے درجات بلند ہوں گے۔ تو مومن اللہ کے ڈر اور اس کی رجا، اس کی خوشنودگی، اس کی محبت اور رضا کو جمع کرتا ہے، اور منافق یا تو بدگمان رہتا ہے یا مایوس ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ پرامن رہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کیا کامیاب ہوں گا ہی، یا ایک دم نا امید ہو جاتا ہے، ایک دم نا امید ہو کر خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ کہا کہ منافق اور مومن کی زندگی میں یہ دونوں واضح فرق ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہا کہ یہ مومنوں کی کیفیت ہے، اور کہا منافق کافر مشرک اس کی زندگی میں کیا ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ تمام تر باتیں وہ کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہاں پر مومن اور کافر منافق کی زندگی کا فرق بیان کرتے ہیں کہ مومن کی زندگی اللہ کی ہیبت سے بھری رہتی ہے، لیکن اللہ سے امید اور ثواب کی امید لگائے رہتا ہے، ڈر اور خوف اس کو غلط کاموں سے روک کر اچھائی کاموں کی طرف لاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ہیبت اس کو کبھی تکبر و غرور میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ اس کے مقابل میں کافر مشرک منافق اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی تھوڑا سا انجام دے کر
وہ اپنے آپ کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف جو قارون کا خزانہ جب دیکھ کر کہ اس کی خزانے کی کنجیاں اونٹوں پر جانوروں پر لدی ہوئی جاتی ہیں، اس کے خزانے کو دیکھ کر کمزور ایمان والوں کہتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کو نوازا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کتنا زیادہ اللہ نے نوازا ہے، اور وہ کبر و غرور میں مبتلا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب خزانہ اور میری حکومت کی جو دکھ رہا ہے یہ میرے اپنے پاس علم کی بنیاد پر ہے، جو میرے پاس میں نے کمایا ہے میری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک کیفیت یہ ہے، اور ایک کیفیت مومن کی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات سب کو لٹا کر بھی ایک خوف ہے کہ کہیں اللہ کے کسی بات میں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو رد نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف منافق، کافر، مشرک وہ اپنے کیے پر اکڑ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو قارون کو سمجھایا کہ دیکھ دنیا میں جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں تو اپنے لیے بھی استعمال کر اور لوگوں کا حق نہ بھول جا، یہ غریب لوگوں کا بھی اس میں حق ہے۔ دوسرے کا ان کو کیسے دوں گا؟ جب کمایا میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر، تو میں ان کو کیوں دوں؟ یہی منافق اور کافر کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ چیز ہم کو دور کرتی ہے کیا؟ جب اللہ کی حیبت، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو ہم کو کبھی بھی عبادتیں کر کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کر یہ کیفیت تک آنے نہیں دیتے، اگر اللہ پر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے انسان کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا خوف اور ڈر اس کے دل کے اندر نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ثمرہ ہے اللہ کے خوف کا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شیطان، اس کے چیلے یہ مل کر مومنین کو، تم کو، ایمان والوں سے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم، جو اس کے بن جاتے ہیں وہ مل کر ایسے لوگوں کو ڈراتا ہے، دلوں کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے۔ اے انسانوں جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم یاد رکھو مجھ سے ڈرو، فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور حق یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ فلا تخافونی وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا، پہلے مال خرچ کرنے سے، مال کم ہونے سے ڈرائے گا، اس کے بعد مال خرچ کرنے کے بعد مال کے خرچ کیے اترانے پر تمہیں ابھارے گا، تمہیں مختلف طریقے سے وہ ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اس کا خوف ہے، شیطان کا ڈر نہیں ہے۔ وہ تمہیں کتنا بھی ڈرائے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، نہ مال کی کمی کے متعلق، نہ جسم کے اندر کسی طرح کی کمزوری کے متعلق، تمہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا ایمان والوں کے لیے تحفے کے جیسا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی تکلیفیں دیکھ کر، آزما کر تم کو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے سے۔ یہ اصل میں صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے، جب احرام آدمی باندھ لیتا ہے حج اور عمرے کا تو اس کے اوپر شکار کرنا حرام ہے، شکار نہیں کر سکتا وہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان موجود تھے اور ان کے قریب قریب شکار والے جانور گھوم رہے ہیں، پرندے گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہم نے آزمایا تم کو یہ شکار بھیج کر، تاکہ تمہارے ایک دم ہاتھوں کے قریب کہ تم ان کو چاہو تو شکار کر لو۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، یہ آزمایا اس لیے تاکہ اللہ دیکھ لے، جان لے، حالانکہ اللہ کو سب علم ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو یہ صفت ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ اللہ اس کو نہ دیکھے بغیر، دیکھے بغیر اللہ کو کون اللہ سے ڈرتا ہے،
کون اللہ کا خوف رکھتا ہے؟ تو گویا کہ ابھی آزمائشیں آتی ہیں مومنین پر، وہ آزمائشیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے نعمت ثابت ہو سکتی ہیں جب کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ایسا قانون ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس طرح سے آزما کر اور وہ آزمائش کر جاننا چاہتا ہے اور دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے اس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ صحابہ اکرام نے یہی ثابت کیا کہ سامنے قریب ہیں، اور وہی بنو اسرائیلیوں کے سامنے یوم السبت کو، سیٹرڈے کے دن کے لیے ان کو منع کیا گیا مچھلیوں کے شکار، اور ان کے لیے آزمائش ہوئی کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں کودتی ہوئی نظر آتی اور وہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ محمد رسول اللہ کے اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، اسی لیے ان کا منہج اور ان کا طریقہ اس کے بغیر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کہ یہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، انہوں نے ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کو ثابت کیا ہے جہاں کی دوسرے انبیاء اور رسول کے ساتھ والے لوگ ایسی آزمائشوں میں فیل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ کافر ہمارے لیے بھی حالات ملک میں کچھ اسی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ نکال دیے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ آیت کہا وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ بات کہی ہے پہلے ہی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو دھمکیاں ہیں کہ ہم زمین سے اپنی نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، اسٹیٹ سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، ایمان والوں کے تئیں یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا۔ دیکھو رسول سب کے لیے بھیجے جاتے ہیں، کافر مانے یا نہ مانے لیکن اس کے لیے بھی بھیجے گئے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، ہم ضرور تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ کافر ہمیشہ اب اس اللہ کی زمین کو اپنی زمین سمجھنے لگتا ہے۔ یہ رسولوں سے ان کے دور کے لوگوں نے جس طرح وہ بھیجے گئے کہا لنخرجنكم من ارضنا، ہم اپنی زمین سے تم کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، گھر واپسی کر لو، گھر واپسی کر لو۔ لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم، جب یہ دھمکیاں دیں تو رب العالمین نے کہا کہ ہم نے، ان کے رب نے ان پر وحی کی لنہلکن الظالمین، ہم ضرور و ضرور ظالموں کو غرق کریں گے، ہلاک کریں گے، برباد کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد تم کو زمین پر تم کو بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ نعمت اور یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو اللہ نے وعیدیں دی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکیاں ہیں، جو پکڑ کی باتیں ہیں، رب کے سامنے ٹھہرنے، اس کے سامنا کرنے سے ڈر جائے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی سرزمین سے کفار ان کو نکالنے کی دھمکیاں دیں گے، ان کو ان کے گھر واپسی کی دھمکیاں دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تم کو مضبوط بنا کر رکھیں گے اور اسی سرزمین میں تم کو آباد کریں گے، لیکن شرط ہے کہ تمہارے اندر میرا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، مجھ سے ڈرنے والے تم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور مسلمانوں، دیکھو کتنا بڑا انعام ہے اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، خشیت ہے، اور خشیت یہ اللہ کے معرفت اور علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کو جانے بغیر اللہ سے ڈر نہیں سکتا، اللہ کا خوف حقیقی معنی میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کا ڈر اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے لازم ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم اور معرفت ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ اس دن سائے کی تلاش میں ہوں گے، اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں تک مار رہے ہوں گے۔ ایسی حالت ہوگی، اس کیفیت میں بھی رب العالمین ایسے شخص کو جس نے اللہ کا ڈر اور خوف جب دکھایا ہو جبکہ اس کے لیے گناہ کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے،
لیکن اس نے کہا میرے اندر اللہ کا ڈر ہے. کہا ایک خوبصورت نوجوان اور اس نوجوان کو ایک خوبصورت مرتبہ اور منصب دولت والی عورت کھلے طور پر اس کو دعوت دے کہ آ میرے ساتھ رہ، میرے ساتھ رات گزار، میرے ساتھ بدکاری پر، وہ اپنے ساتھ بدکاری پر ابھارے. خوبصورت ہے عورت اور بڑی ہی اثر و رسوخ والی ہے، اور وہ دعوت دیتی ہے، کسی کی پکڑ نہیں ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے اور نہ کوئی انسان ہے جو دیکھ رہا ہو. اس کے بعد وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، میرے اندر اللہ کا خوف ہے. جس نے ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کی تو پھر قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، ایسے شخص کو رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کتنی عظیم اور کتنی بڑی عبادت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دل کی کیفیت ہے، دکھاوے کی چیز نہیں ہو سکتی. جب اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ تبارک تعالی اس خوف صرف خوف، اللہ کا ڈر، اس کی پکڑ کا اگر خوف پیدا ہو جائے تو انسان کبھی کبھی جہالت میں کچھ غلط کر بیٹھتا ہے، کچھ غلط بھی کر دیتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالی اپنے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی جہالت کو نظر انداز کر کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. بنو اسرائیل کا بہت مشہور واقعہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو آتا اللہ مالا و ولدا، بہت ہی مال اور اولاد سے نوازا تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے ایک وعدہ لیا اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ میری زندگی میں بہت سا میں نے غلط سلط کام کیا ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے. اللہ کے ڈر اور خوف کی یہ کیفیت اس کی اندر پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھ کو جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ جب بن جائے تو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا مجھے تو پھر میں بچ نہیں سکوں گا. یہ حالانکہ اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عام اصول و قاعدے سے دور ہیں. یہ کیسا اس کا یقین اور ایمان کہ اللہ پکڑ نہیں پائے گا، ان سب سے پرے اس کے اندر جو یہ ہیبت اور یہ کیفیت جو پیدا ہوئی. اللہ تبارک تعالی نے جب کہا کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے کہا اے عبدی ما حملک علی ما فعلت قال مخافتک. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سامنے کھڑا کیا، ذرا بتاؤ تو نے یہ کیوں کیا ایسا؟ تو کہا اللہ تیرے ڈر نے مجھ سے ایسا کرا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. حالانکہ یہ خوف جہالت کی وجہ سے تھا، اس نے بہت ساری باتیں جہالت کی بنیاد پر کی تھی، لیکن دل میں اس کے اندر سچا خوف تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا. تو خوف کی، اللہ کے خوف کی یہ بہترین مثال ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل بنا لیں اور زندگی میں غلطیاں کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نہیں. یہ ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے، اس لیے کہ ابھی اللہ نے ہم کو ہوش و حواس دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے تقدس کو، اس کے جلال کو جانیں اور اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور لوگوں کے اندر تربیت کے لیے بھیجا، اور تربیت کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف اکٹھا کریں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. جب ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہاں ہم نے غلط کیا ہے. تو جب وہ سوچ و فکر پیدا ہوتی ہے، اسی سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. جب خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وعدہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو، لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے، ثم اهتدى، اور ہدایت پر جمع رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ غفار اور غفور ثابت ہوتا ہے. لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ وہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں
اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے، اس کی قدر و منزلت، اس کی طاقت اور قوت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اللہ کی عظمت اور بلندی بیان کی گئی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا مضبوط اور اتنا قوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای آیت انزلہ اللہ علیک اعظم۔ اللہ کے رسول، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر کون سی آیت بہت ہی عظیم ہو کر اتری ہے جو آپ پر بہت وزن ڈالتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کون سی وہ آیت ہے؟ قال آیت الکرسی، آیت کرسی، آیت کرسی۔ ثم قال یا ابا ذر ذرا اس کو سوچو اور غور کرو، اللہ کی ہیبت کیسے تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ کہا اس میں ذرا غور کرو۔ ابا ذر ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ۔ کہا کہ کرسی جو ہے، کرسی اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک زمین پر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا میدان ہے، اس میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے، بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی حلقہ۔ کہا کہ یہ کیا اس میدان کے مقابل میں؟ آسمان جو ہیں، ساتوں آسمان یہ کرسی کے مقابل میں اس کے جیسا ہے، اس کے جیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور ہیبت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ آیت الکرسی اسی لیے کہا اتنی عظیم کہ کرسی کا یہ عالم ہے، پھر رب کے عرش کا کیا کہنا، رب کے عرش کا کیا کہنا ہے۔ تو اس طرح سے رب العالمین ذوالجلال کی جو عظمت اور ہیبت پیدا ہوتی ہے، تو ہم کو چاہیے قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے کہاں تک بھاگو گے؟ تمہیں تو رب کی طرف پہنچنا ہے، جو رب العالمین ظاہر اور چھپے ہوئے سب کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں تمہارے تمام کیے ہوئے سے متنبہ کرے گا۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے موت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں زیارت قبر سے روکا تھا۔ شروع میں لوگوں کے شرک اور کفر پر ایسی تربیت ہوئی بھی تھی کہ ان کو اللہ رب العالمین کی توحید پر مضبوط کرنے کے لیے شروع میں ایک دم سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ زیارت قبر نہیں کر سکتے، قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اب تم ایمان میں مضبوط ہو گئے ہو، اس لیے کہا کہ تمہیں حکم دیتا ہوں فزوروها، تم اس قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الموت، تم جب جاؤ گے قبرستان تو تمہیں موت کی یاد دلائیں گی یہ قبریں جو تمہارے ساتھ تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، لوگ ان کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتے تھے۔ آج کہاں گئے وہ لوگ؟ مٹی میں مل گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا یاد کرو، قبرستان جایا کرو، تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہارے آنکھوں سے آنسو گریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے یاد کرنے کے لیے یہ تمام اسباب اور راستے اختیار کرنا چاہیے کہ قبروں کی زیارت کریں، موت کو یاد کریں اور اس دن کو یاد کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب حقیقی ہے اور اس کا خوف رکھو۔ واخشوا یوما، اور اس دن کا ڈر رکھو، لا یجزی والد عن ولدہ، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، حق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کے فریب اور مکر تم کو کسی طریقے سے اللہ کے ڈر اور خوف سے دور نہ کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں لم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احسانوں کو یاد رکھیں اور اس کی پکڑ کو یاد رکھیں۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے وہ سب کے سب رب العالمین کی نعمتیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ،
جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں، ورنہ ہم ان نعمتوں میں پلے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. یہ اللہ کی نعمتیں، یہ ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں، یہ شکر گزاری پر آمادہ کریں نہ کہ ناشکری پر. اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ڈر ہو، جس سے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہر نیک عمل سے پہلے ہمارے اندر اللہ کی ہیبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، ورنہ پھر ہماری عبادتوں میں کوئی کیفیت نہیں رہ جاتی ہے. اور یہ اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی کہ ذرا تیز ہوا چل جاتی تو اللہ کے رسول کی کیفیت بدل جاتی، اللہ کے رسول ڈر جاتے. ہمارے سامنے بڑے بڑے حادثے آتے ہیں. آج تو یہ دور ہے کہ موبائل کی وجہ سے لوگ قبرستان میں ہیں، ابھی قبر کھد رہی ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی ٹھٹھے مارے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لوگ، مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. ذرا سوچو اللہ رب العالمین ہم کو تو اپنا خوف اور ڈر، اپنی ہیبت اور خشیت اللہ رب العالمین عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ ذرا تیز ہوا ہو جاتی. اب عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی کیفیت ہم کو معلوم ہو جاتی کہ اللہ کے رسول ڈر گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیفیت آپ کے چہرے پر کیوں؟ کہا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں جو اس ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی. یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہوتی. جب تیز بارش ہو جاتی تو بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی، کیونکہ کتنی قومیں ہیں جو بارش کے ذرا سے تباہ کر دی گئی. میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ موسموں کی تبدیلیاں اور ان کی بے وقت ان کا بدلنا، یہ سب بھی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف کھا جائیں. یہ چاند گرہن، سورج گرہن، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں خوف دلانا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے. خشیت جو اللہ رب العالمین کی معرفت کے ساتھ ڈر ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑتے کہتے ھذا الذی اوردنی، کہا یہ زبان تو صحیح رہو، تیری وجہ سے اتنی ساری مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہوں میں. اور کہتے لیتنی کنت شجرۃ، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن میں انسان ہوں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ خوف. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض دفعہ بعض جانوروں کو دیکھ کر کہتے یا لیت امی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں ایسا ہوتا، بس مٹی میں مل جاتا اور ختم ہو جاتا. یہ ساری باتیں ایسی نہیں تھیں کہ ان کو اپنے انسان ہونے پر اللہ کا شکر نہ ہو، اس پکڑ اور اس کا ڈر، اس کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ انسان اور جنات کے علاوہ سب کے سب مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گے، لیکن ان پر ایک سلسلہ ہوگا پکڑ کا، جزا کا یا سزا کا. ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی. ہماری کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ ہم کو اس سے زیادہ اور ڈرنا چاہیے. جو بڑے بڑے اجلاء صحابہ جب اتنا ڈرتے تھے، ہم کو اور زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں، کیونکہ ہماری زندگیاں شبہات سے اور ہماری زندگیاں شہوات سے، ہماری زندگیاں لذات سے، ہماری زندگیاں ہر طرح کے فتنوں سے گھری ہوئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ چیز اللہ رب العالمین سے خود مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر ایک دعا کیا کرتے تھے، لمبی دعا ہے. اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک. اے رب العالمین تو مجھ کو اپنی وہ خشیت عطا فرما جو تیری معصیت اور گناہ کے درمیان میں کھڑی ہو جائے. آگے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معصیتک. رب العالمین تیرا وہ ڈر اور خشیت مجھے عطا فرما
کہ جب میرے سامنے گناہ آئے، جب میں گناہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں، وہ حائل ہو جائے میرے اور گناہ کے درمیان۔ وَإِن طَاعَتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور ایسی اطاعت عطا فرما جو مجھے تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا، اور مجھے ایسا یقین دے دنیا کے بڑی بڑی مصیبتیں، مصائب و مشکلات کو ہلکا بنا دے۔ مصائب الدنیا، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، ایسا میرے اندر تیرا یقین ہو، وہ یقین میرے سامنے بڑی سے بڑی مصیبت کو معمولی سا بنا کر پیش کر دے۔ مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، رب العالمین جو تو نے ہم کو دے رکھے ہیں اعضاء، رب العالمین یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، رب العالمین یہ ہماری نگاہیں، یہ ہماری قوت، یہ سب کی سب ساری زندگی رب العالمین ان کو تو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا، صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، صحیح سے فائدہ اٹھانا، اے اللہ تیری اطاعت۔ وَاجْعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمْنَا، رب العالمین تو ہی ہمارا وارث ہے، ہم پر کوئی بھی ظلم کرے رب العالمین تو ہی اس کا دفاع کرنے والا ہے۔ وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، رب العالمین تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے اس کے خلاف جو ہم سے دشمنی کرے، ہم پر زیادتی کرے۔ اتنی بہترین یہ دعا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، رب العالمین بہت مصیبتیں آئیں لیکن ہمارے دین کی مصیبت ہم کو نہ دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، عقیدے کیا فتنہ، عقیدے کی کہ رب العالمین مصیبت یہ ہم کو عطا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، رب العالمین دنیا ہماری نگاہوں میں یہی عظیم نہ بن جائے۔ رب العالمین دنیا کو ہماری نگاہوں میں عظیم نہ بنانا، ہماری زندگی کا اصل ہدف اور مقصد یہ نہ بنانا، اس دنیا کو بننے نہیں دینا۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمْنَا، رب العالمین ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم و کرم نہ کریں۔ تو اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، ہیبت اور خوف یہ رب العالمین سے ہم کو قریب کرتا ہے، دنیا کے عذاب سے بچاتا ہے، آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کراتا ہے، بہت سی لغزشوں کو رب العالمین سے درگزر کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حقیقی معنی میں ہمیں تو اپنا ڈر اور خوف عطا فرما، خشیت عطا فرما، ہیبت عطا فرما، جو ہم کو گناہوں سے بچا دے۔ رب العالمین تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف لگا دے، جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، رب العالمین صالحین نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔